السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹریٹجیز فار نان وربل کمیونیکیشن. ہم اس سے پہلے اسٹریٹجیز فار وربل کمیونیکیشن پڑھ چکے ہیں. آج ہمارا ٹاپک اس کے اگینسٹ میں ایک اور جو اس کو ہیلپ کرتا ہے، نان وربل کمیونیکیشن. نان وربل کمیونیکیشن ایکچولی ہماری باڈی لینگویج ہے جو ہم اپنی لینگویج کے ساتھ، کنورسیشن کے ساتھ کنوے کرتے ہیں اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ کہ وٹ ایور وی آر سیئنگ از ٹرو. اگر ہماری باڈی لینگویج ڈفرینٹ ہو ہمارے الفاظ سے تو میننگ ڈفرینٹ کنوے ہوتا ہے، صحیح کنوے نہیں ہوتا. In addition to adopting verbal communication strategies, those of non-verbal ones are the most important to learn for successful communication. یعنی successful communication کے لیے non-verbal communication کو سیکھنا بہت ضروری ہے. The following strategies are helpful for successful communication. Number 1 ہے posture. Posture بچوں یہ سٹنگ یا اسٹینڈنگ پوسچر ہوتا ہے کسی بھی اسپیکر کا. آلسو کمیونیکیٹ سم تھنگ ٹو دا آڈینس. آپ کا بیٹھنے کا انداز اور کھڑے ہونے کا انداز یہ کنوے کرتا ہے آڈینس کو کہ آپ کی کس قسم کی آپ کے ذہنی کیفیت ہے. When a speaker stands straight and balances the weight on both feet. یہ ایک ایگزامپل ہے کہ جب ایک اسپیکر سیدھا کھڑا ہوتا ہے اور اپنے جسم کو دو ٹانگوں پر بیلنس کرتا ہے. They give the impression of complete control of voice. یعنی وہ یہ امپریشن دیتے ہیں کہ اس اسپیکر کو اپنے اوپر مکمل کنٹرول حاصل ہے اور پوائز یعنی اپنی جو کیفیت ہے اس کو بھی برقرار رکھتا ہے. نمبر 2 ہے موومنٹ. ڈیورنگ پریزنٹیشن اسٹکنگ ٹو اے پلیس آن دا اسٹیج ایکسپوزز ان کانفیڈنس. یعنی جب آپ اسٹیج پر ہوں، لیکٹرن کے سامنے ہوں، تو اگر آپ اسٹل کھڑے رہتے ہیں تو یہ شو کرتا ہے کہ آپ ان کانفیڈنٹ ہیں. سم ٹائمز موومنٹ از ناٹ پاسبل. بعض اوقات پاسبل نہیں بھی ہوتی، بٹ وین پاسبل ڈو سو فار دا فالوئنگ ریزنس. نمبر 1 ریزن ہے موومنٹ کی، موو ٹو ہولڈ اٹینشن. آپ موو کریں کہ آڈینس کی اٹینشن آپ کی طرف رہے. ایٹ لارج سیشنز لیکٹرنز ریسٹرکٹ یور موومنٹ. جہاں بڑے سیشنز ہوتے ہیں وہاں پہ جو لیکٹرن ہے، لیکٹرن کہتے ہیں پوڈیم یا ڈائس اس کو کہا جاتا ہے، وہ آپ کی موومنٹ کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں. بٹ ایف دا آڈینس از اسمالر، کچھ کم ہو، بہت کم ہو آڈینس، پھر کیا کریں؟ چوز ٹو موو. آپ موو کریں، موو فرام سائڈ ٹو سائڈ. لیکن موو کہاں سے کرنا ہے؟ سائڈ ٹو سائڈ کرنا ہے، رادر دین بیک اینڈ فورتھ. بیک فورتھ نہیں کرنا، آگے پیچھے موو نہیں کرنا. بٹ ڈو ناٹ موو کنٹینیوسلی لائک اے کیجڈ لائن. اس کے ساتھ ساتھ مسلسل بھی متحرک نہیں رہنا جیسے کوئی پنجرے میں بند شیر ہو. نمبر 2 ہے جی پوائنٹ اس موومنٹ کا، موو ٹو گیٹ ریڈ آف نروسنس. اگر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے کسی اسپیکر کو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ موو کرے سلائٹلی. موو آف A way of decreasing stage fright is to move about, especially in the beginning of your talk. Stage fright, stage کا خوف. Stage کا خوف ہر ایک کو ہوتا ہے، ایک سیزنڈ اسپیکر کو بھی ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ اسپیکر جاتا ہے خوف دور ہو جاتا ہے. اور اگر خوف برقرار رہے تو گفتگو کے آغاز میں ہلکا سا موو کر لینا چاہیے. This approach gives a confident feeling while decreasing some of the initial nervousness. یوں جو ابتدائی نروسنس ہے ایک کانفیڈنٹ فیلنگ دیتا ہے وہ اسپیکر کو. نمبر 3 پوائنٹ ہے موو ٹو سجیسٹ ٹرانزیشنس. ٹرانزیشنس جب آپ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ میں جائیں اس کو کہتے ہیں ٹرانزیشنس. موو کرنا، ٹھیک ہے، ٹرانزیشنس راستہ بدلنے کو کہتے ہیں. کیوز فار ٹرانزیشنز انکلوڈ ہیڈنگس. کیوں کہتے ہیں اشارات جس میں آپ ہیڈنگ دیتے ہیں کہ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے ٹرانزیشن ہے. ورڈز ہیں، نیومیریکل ہنٹس ہیں، جیسے 1 2 3 ABC ہم کہتے ہیں نمبر 1 نمبر 2. دیز آر کالڈ ٹرانزیشنز. ڈیورنگ پریزنٹیشن دا اسپیکر ویژولی سپلیمنٹ دا اورل ٹرانزیشن بائی فزیکلی موونگ وین میکنگ اے ڈائریکٹ شفٹ. پریزنٹیشن کے دوران کیا ہوتا ہے بچوں؟ اسپیکر ویژولی سپلیمنٹ دا اورل ٹرانزیشن. اس کو
بعض اوقات 1 2 3 کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو ویژولی بتانا ہوتا ہے کہ اورل ٹرانزیشن یہ جو ہے ویژولی فزیکلی آپ فنگر لفٹ کرتے ہیں 1 2 کے لیے، یا کوئی موو کر کے کہتے ہیں نیکسٹ پوائنٹ کہنے کے لیے، پھر آپ موو کرتے ہیں، فزیکلی موو کرتے ہیں. ڈائریکشن شفٹ کے لیے وین میکنگ اے ڈائریکشن شفٹ یعنی ٹرانزیشن. موو ٹو انکریز ایمفیسس، آپ موو کریں اس وقت جب آپ ایمفیسائز کرنا چاہتے ہیں، اپنے پوائنٹ پر زور دے کے بات کرنا چاہتے ہیں. ان اسپیکنگ موومنٹ ٹورڈز دا آڈینس اکمپنیڈ بائی اے جیسچر، بات کرتے ہوئے بعض اوقات آپ آڈینس کی طرف چلے جاتے ہیں، آڈینس میں چلے جاتے ہیں، اور پھر کس لیے؟ جس میں کے ساتھ ساتھ آپ کا جیسچر بھی ہوتا ہے، چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، باڈی کے امپریشنز ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں بچوں؟ کین امپلائی یو آر اسٹریسنگ اے پوائنٹ، یہ اشارہ کرتے ہیں، امپلائی کرتے ہیں، اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آپ ایک پوائنٹ اسٹریس کر رہے ہیں. ایمفیسس تھرو موومنٹ سجیسٹس امپورٹنس آف دا آئیڈیا پریزنٹڈ دس ہولڈس گروپ اٹینشن. موومنٹ کے تھرو ایمفیسس کرنا ظاہر کرتا ہے کہ آپ جو آئیڈیا پیش کر رہے ہیں یہ امپورٹنٹ ہے، یوں گروپ اٹینشن کو آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں. نمبر 3 ہے جیسچر. جیسچرز جو ہوتے ہیں اس کی ہم 2 حصے بنا لیتے ہیں. نمبر سمپلسٹک لیول، اگر آپ سادہ طریقے سے بتائیں، ایک بالکل لے مین کی ڈیفینیشن ہم کریں تو اینی موومنٹ آف دا ہینڈز، آرمز، ہیڈ، شولڈرز، ان کو ہم جیسچرز ٹرم کرتے ہیں، نام دیتے ہیں جیسچرز کا. لیکن اگر ہم مائنیوٹ لیول پہ چلے جائیں، مائکرو لیول پہ چلے جائیں، میٹیکولس لیول پہ جائیں، تو دیر از این انٹائر سائنس آف باڈی موومنٹس. پوری کی پوری سائنس ہے باڈی موومنٹس کی، جس کو کائنیٹکس کہا جاتا ہے، جس کا ایک حصہ ہے جیسچرز، آف وچ جیسچرز آر اے پارٹ. اور وہ یہ ہیں جی. نمبر 1 ہے ایمبلمس. ایمبلمس یہ ایک سمبلس کی طرح ہوتے ہیں، جیسے کسی بھی ادارے کا ایک اپنا ایمبلم ہوتا ہے، ایک نشان ہوتا ہے. بیہیویئر دیٹ ہیز اے ڈائریکٹ وربل کاؤنٹر پارٹ سچ ایز تھم. ہم اپنے رویے کو ڈائریکٹ فزیکل موومنٹ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں، یعنی بعض اوقات ہم خود منہ سے نہیں بولتے، فزیکلی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو دوسرا جو ہمارا لسنر ہے وہ سمجھ جاتا ہے، یا ویور سمجھ جاتا ہے. فار ایگزامپل سچ ایز تھم اپ ورڈ فار ہچ ہائکنگ. آپ کسی سے لفٹ لینا چاہتے ہیں تو تھم اپ کرتے ہیں. دا ویونگ آف ہینڈ فار ہیلو اور گڈ بائے. گڈ بائے اور ہیلو کہنے کے لیے آپ ویو کرتے ہیں، تو یہ ایک ایمبلم ہوگا. آپ منہ سے نہیں کہتے ہیلو یا پھر گڈ بائے. نمبر 2 ہے السٹریٹرس. السٹریٹرس اٹ یوزلی مینس دا آرم یوز ٹو ڈسکرائب اے سرکل. آپ آرمس کو، ہاتھ کو یوز کرتے ہیں سرکل کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اور فنگر پوائنٹنگ ٹو ایمفسائز اے پوائنٹ. اب فنگر ریز کرتے ہیں کہ ایک پوائنٹ کو ریز کرنے کے لیے، اس کو کہا جاتا ہے السٹریٹرز. ایز ایمبلمس ہیڈ ڈائریکٹ وربل کاؤنٹر پارٹ، السٹریٹرز ڈو ناٹ. ایمبلمس جو ہوتا ہے وہ وربلی نہیں کہا جاتا، وہ ڈائریکٹ کاؤنٹر پارٹ ہے، اس کا حصہ ہے، ایک اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ السٹریٹرز کا یہ نہیں ہوتا، آپ ساتھ ساتھ بتاتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ چیز ڈرا کرتے جاتے ہیں اپنے ہینڈس کے ساتھ، آرمس کے ساتھ ایٹسیٹرا. یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا کاؤنٹر پارٹ السٹریٹرز کا نہیں ہوتا. 3 ہے افیکٹ ڈسپلیز. افیکٹ کہتے ہیں ایموشنز کو، افیکٹ کہتے ہیں ایموشن. شو آف ایموشنز وائا فیشیل ایکسپریشنز such as happiness, sadness, anger, fear, etc. are called affect displays. سمجھ آ گئی ہوگی. نمبر 4 ہے ریگولیٹرز. listeners response for example nod, eye contact etc. are called the regulators which the speaker evokes. بعض اوقات جو ہے نا اسپیکر کویسچن کرتا ہے یا کنفرمیشن چاہتا ہے تو نوڈ فرام دا آڈینس، ٹھیک ہے. لسنرز رسپانس، لسنر جو رسپانس کرتے ہیں سر ہلا کر یا شیک کر کے یا آئی کانٹیکٹ کر کے، اس کو کہا جاتا ہے ریگولیٹرز. نمبر 5 پہ ہے اڈیپٹرز. اڈیپٹرز آر آفن ان انٹینشنل موومنٹس ٹو اے فزیکل سائیکولوجیکل اسٹیٹ. یہ غیر ارادی موومنٹ ہوتی ہے، فزیکل موومنٹ ہوتی ہے. ایگزامپل کے طور پر ہم لیتے ہیں اسکریچنگ دا نوز، ٹوسٹنگ اے پینسل، اسموتھنگ ونس ہیئر.
یعنی بالوں میں انگلیاں پھیرنا ہے، سہلانا. فیشیل ایکسپریشنز ہے جی 4th پوائنٹ اسٹریٹجیز فار نان وربل کمیونیکیشن کا. ڈیورنگ پریزنٹیشن اسمائلنگ اور لافنگ ود دا آڈینس. یہ یاد رکھیں ود ہے، ایٹ دا آڈینس نہیں ہے. آڈینس کے ساتھ مسکرانا، ہنسنا سجیسٹس دیٹ یور ٹاپک انٹرسٹس یو. یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا ٹاپک آپ کی انٹرسٹ کا ہے. آپ فراؤن، ماتھے پر تیوریاں چڑھانا، اور گلیئر یا گھور کر دیکھنا may convey that the speaker is worried, angry, etc. Number 5 and last is appearance. Appearance of the speaker conveys something to the audience. During a business meeting, wearing casual dress may show that you are careless. Getting yourself prepared in accordance with the environment is recommended. Appearance بہت important ہے، اس پر بھی کیئر کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.